یہاں کثرت عمل کی ضرورت نہیں ہے، کثرت عمل یہ مطلوب نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے انسان سے کثرت عمل کا، بلکہ مطالبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے، آپ کی عملی زندگی وہ امت کے لیے نمونہ ہے، اسی کو کہتے ہیں اتباع رسول، اطاعت رسول۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت کے اندر داخل ہو جائے گی مگر جس نے جنت کے اندر داخل ہونے سے انکار کر دیا وہ نہیں داخل ہوگا۔ صحابہ حیران ہی رہ گئے کہ کون ایسا شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل ومن یابا، اے اللہ کے رسول کون انکار کر سکتا ہے جنت کے اندر داخلے سے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے جنت میں جانے سے انکار ہی کر دیا۔ گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتا، آپ کے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا راہ اختیار کرتا ہے، آپ کے طریقے سے اعراض کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ اعراض جو ہے نا، یہ پہلی امتوں میں سے یہود و نصارہ کے اندر بہت ہی زیادہ پایا جاتا تھا۔ اعراض یعنی نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے وضع کردہ طریقوں کو اختیار کر لینا، یہی ان کی گمراہی کا سبب بنا ہے۔ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے اپنے باپ دادا کے طریقے کو اختیار کرنا، اپنے اکابر کے طریقے پر چلنا، کتاب کو دیکھنا ہی نہیں کہ کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، تورات کو دیکھنا ہی نہیں، انجیل کو دیکھنا ہی نہیں کہ کتابیں کیا کہتی ہیں، اپنے خود ساختہ طریقوں کے پیچھے چلتے تھے، وہ گمراہ ہو گئے اور جہنم کے راستے پر چلے۔ حالانکہ ان کے انبیاء نے بھی ان کو صاف شفاف طریقہ عطا کیا تھا، کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی ان پر، انبیاء نے سمجھایا بھی، لیکن انہوں نے اپنے بڑوں کے پیروی میں اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا، نبیوں کے طریقے کو چھوڑا، گمراہ ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے شانہ بشانہ چلو گے، ان کے قدم با قدم چلو گے۔ اور صحابہ نے سوال ہی کہہ ہی دیا کہ الیہود والنصارى، کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا فمن، اگر یہ نہیں ہیں تو اور کون ہو سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر تم چلو گے؟ انہوں نے بھی اپنے دین کے اندر اپنی جو شریعت تھی بہت ساری بدعات ایجاد کر لی تھیں، اور وہ ان کی طرف سے قبول نہیں کی گئی، اور ان کو وہ نیکی کا کام سمجھ کے کیا کرتے تھے کہ نیکی کر رہے ہیں۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یصنعون صنعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں
उन लोगों के बारे में जो आमाल के एतबार से बड़े खसारे के अंदर जा रहे हैं और उनकी मेहनत जो करते हैं, नेकियां समझ समझ के कर रहे हैं दुनिया के अंदर, वो समझते हैं कि हम बड़ा नेक अमल कर रहे हैं, हालांकि वो आमाल में खसारे के अंदर हैं, घाटे के अंदर हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से तरीके ईजाद किए। इससे मुराद ये यहूद नसारा ही हैं इस आयत के अंदर। ये सूरह कफ की आयत है। तो युहसिनून सुन्अ जो आखिर में है ना, इसका यही माना है कि वो ये समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, हालांकि वो खसारे के अंदर जा रहे हैं, घाटे के अंदर जा रहे हैं। तो ये एराज, ये आयत जो मैंने शुरू में पढ़ी थी ना, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयात रब्बिही, कि उससे बड़ा जालिम कौन, उससे बड़ा जालिम कौन जिसे नसीहत की गई हो उसके रब की आयतों के साथ, अल्लाह ताला की आयत पढ़ पढ़ के सुनाई गई हों, सुम्मा आरज़ अन्हा, लेकिन उसने उन आयतों से एराज किया, मुंह ही फेर लिया दूसरी तरफ, टस से मस नहीं हुआ। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इस तरह के मुजरम लोगों से इंतकाम लेने वाले हैं, इंतकाम लेगा अल्लाह ताला।